السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی سنی اسلامی بھائی بہنوں کو محمد اختر رضا قادری کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد۔ تمامی سنی بھائی بہن اس اعلان کو سن کر عمل کریں۔ ہمیں روشنی کی رات اور صبح صادق کے وقت اور خاص کر 12 تاریخ کو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ امسال تو ہماری بہت بڑی فیروز بختی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو جمعہ بھی پڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ اور ماشاءاللہ جمعے کو ہماری عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی ہے۔ تو امسال ہماری 2 عیدیں ہیں ماشاءاللہ۔ ایک تو جمعہ، جس کو نبی نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور سب سے بڑی عیدوں کی عید عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جمعے کے روز ہی پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، اس پر دھیان دیں۔ 12 تاریخ کی رات میں غسل کریں، نہائیں دھوئیں، اور خوب گھر گھر چراغاں کریں، جھنڈے لگائیں، امامہ شریف سر پر سجائیں، آنکھوں میں سرما، سر اور داڑھی میں تیل لگائیں، عطر لگائیں، مکانوں دکانوں کو سجائیں، جھنڈے لہرائیں، اور 12ویں شب میں، یعنی 12ویں تاریخ کی 12ویں شب میں جو چراغاں کی رات ہے، روشنی کی رات ہے، اس رات میں بعد نماز عشاء محفل میلاد گھر گھر منعقد کریں۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں 12ویں شریف میں زیادہ سے زیادہ اپنے آقا و مولا محسن انسانیت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے۔ ایک آدمی ایک عورت، یعنی مرد و عورت 12 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ لیں 12ویں شریف کی مناسبت سے، تو یہ عمل بھی بہت اچھا رہے گا۔ اور زیادہ درود شریف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا۔ درود شریف تو بہت ہے، لیکن بطور اختصار پڑھے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے ہی۔ اس درود شریف کو خوب پڑھیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ 12ویں شریف میں نمازوں کا خوب اہتمام کریں، پوری رات جاگیں، پوری رات، اور اپنے نبی کو یاد کریں، اپنے آقا کا برتھ ڈے منائیں۔ جشن میلاد منانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چند عورتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، محلے کی ایک گھر میں، گھر کا انتخاب کر لیں، وہاں اپنے نبی کی نعتیں پڑھیں، وہاں رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کریں۔ یعنی پوری رات ہمیں عبادت کرنا ہے، نعتیں پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، خوب آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے۔ 12ویں شریف کی رات بہت مبارک رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کریں۔ غور کیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان سے اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، یعنی عبادت کی، تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، غور کریں، نزول قرآن کی رات اتنی جلالت و عظمت والی ہے کہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے، تو صاحب قرآن نبی ذیشان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے دن عید منانا، کپڑے پہننا، جھنڈے لہرانا، اور اس پیاری شب میں محفل میلاد کا انعقاد کرنا، نعرے لگانا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگانا، درود شریف پڑھنا، کیوں نہ بخشش کا ذریعہ ہوں گے۔
12ویں شب میں خوب عبادت کریں، تسبیح و تحلیل کا سلسلہ جاری رکھیں، اپنے ہمسایوں غریبوں کی مدد کریں، پوری رات اچھائیوں اور نیکیوں میں گزاریں۔ اب رات ختم ہو گئی، صبح صادق شروع ہو گیا۔ اب وہی وقت آ گیا جس میں محسن انسانیت، تاجدار نبوت و رسالت، باعث تخلیق کائنات، سید السادات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جلوہ گری ہوئی تھی۔ تو اب کیا کریں گے؟ بہت ہی عظیم ساعت سعیدہ ہے صبح صادق کے وقت، صبح بہارا منائیں، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائیں، مبارک کلمات زبان پر جاری و ساری رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد جاری و ساری رکھیں۔ اب نماز فجر پڑھ لیں، اس کے بعد تھوڑا آرام کر لیں۔ اب مین تاریخ 12ویں شریف ہے، جلوس وغیرہ تو حالات کے پیش نظر مشکل ہی ہیں، وقت ضائع نہ کریں، یعنی 12 تاریخ کو عبادت ہی میں مشغول و مصروف رہیں، دن میں نعتیں پڑھیں، گھر گھر اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں، اور جمعہ کا روز ہے، جمعہ کا دن ہے، غسل بھی کریں، کیونکہ جمعہ کے روز غسل کرنا سنت ہے۔ خوب خوب صلاۃ و سلام پڑھیں، تلاوت کریں، نظر و نیاز فاتحہ دلائیں، اور اپنے آقا کے توسل سے خوب خوب دعائیں کریں۔ بقیہ نمازیں بھی پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں، اور 12ویں شریف میں یہ عزم صمیم کر لیں کہ یوم النبی کے موقع پر ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، اور جب آئندہ سال آئے گا میلاد النبی کا تو ہم اس وقت نمازی ہی ہوں، لاپرواہی کا شکار نہ بنے۔ نمازیں بہت ضروری ہیں، نماز میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے میری خوشی کی میں اس سے خوش ہوا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہیں جس نے میری خوشی کی میں اس سے خوش ہوا۔ سنیو مبارک ہو، تم آقا کی میلاد کی خوشی میں محفل میلاد کا سبب بنو، عید میلاد گھر گھر مناؤ، آقا خوش ہوں گے، یہی خدا کا سب سے بڑا فضل ہے اور رحمت ہے۔ ہر قوم کی خوشیوں کے کچھ دن ہوا کرتے ہیں، اسی طرح ملک کے بھی یادگاری خوشی کے دن ہوا کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے وطن معروف ہندوستان کے لیے کچھ دن خوشیوں کے ہیں، جن میں 15 اگست بھی شامل ہے۔ آخر 15 اگست خوشی کا دن کیوں؟ محض اس لیے کہ اس دن ہمارے ملک کو غلامی سے آزادی ملی تھی۔ اس سے قبل ہم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور حیوانیت و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا۔ ہزاروں سنی اکابر و اعاظم علماء کرام جیلوں میں قید کر دیے گئے تھے، یا پھر دریائے شور کی صحابتیں جھیل رہے تھے، یا تختہ دار کو چوم رہے تھے۔ انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ آخرکار 15 اگست کو بھارتیوں کی آہیں رنگ لائیں، دعائیں باب اجابت کو پہنچیں، رحمت خدا بندی نے انسانیت کے زخموں پر مرہم کا کام کیا، اور ہمارا دیش 15 اگست 1947 کو ظلم و بربریت سے آزاد ہوا۔ اسی لیے ہم باشندگان ہند اس دن اس آزادی کی خوشی میں 15 اگست کو خوشی مناتے ہیں۔ سامعین، یہیں پر میں ایک ذہن دینا چاہوں گا، 15 اگست کو تو صرف ایک دیش آزاد ہوا تھا، اس کی خوشی منانا جائز ہے، شرک نہیں۔ تو سمجھو اور سوچو کہ 12 ربیع الاول شریف کو صرف ایک دیش نہیں بلکہ ساری دنیا انسانیت ظلم و ستم سے آزاد ہوئی تھی، اور جہنم سے آزادی کی خوشی کا پیغام لائی تھی۔ تو ہم اس 12 ربیع الاول شریف کی خوشی کیوں نہ منائیں کہ اگر 15 اگست منانا شرک نہیں تو 12ویں شریف منانا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی سر پھرا یہ کہہ دے 2 ٹانگ کا خناس کہ میں 15 اگست راشٹریہ تہوار نہیں مناؤں گا، اور اس کا منانا بھی شرک و بدعت ہے، راشٹریہ تہوار کا کوئی وہابی دیوبندی یہ کہہ دے تو حکومت ایسا کہنے والے کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دے گی، بلا شک و شبہ، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اسی طرح جو بھی شخص 12ویں شریف کو عیدوں کی عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کو شرک و بدعت کہے، وہ خدا و رسول صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کا غدار ہے۔ ایسے شخص کو میرا خدا جہنم کی سلاخوں میں ڈال دے گا۔ رسول دشمنی تو دیکھو، اپنے بچے کا برتھ ڈے منائے،
خود اپنا برتھ ڈے کرے تو ناجائز نہیں، شرک و بدعت نہیں، اور سنی مسلمان صاحب ایمان اپنے نبی کا برتھ ڈے منائے، عید میلاد النبی میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، خوشیاں کرے، تو پوری قوم میں آگ لگ جاتی ہے اور پوری قوم جو ہے چیخ پڑتی ہے کہ یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، عمل کیجئے، دعا گو ہوں اللہ رب العزت سب کو زیادہ سے زیادہ 12ویں شریف کی خوشیاں، سرفرازیاں، بلندیاں میسر فرمائے، اور ہم سب کو بار بار عید میلاد النبی نصیب فرمائے، اور اس پر مجھے امید ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔